ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ الذی لصاحب الجلالہ والصلاۃ والسلام علی صاحب الرسالہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت قاری صاحب مدد ذلہ اور میرے عزیز رشتہ دار بھائی، حفاظ کرام اور عزیز طلبہ، قاری صاحب کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو گیا، ورنہ قاری صاحب کے سامنے لفظ کشائی کی طاقت ہے نہیں، طالب علم میں بھی ہوں۔ قاری صاحب نے حکم دیا کہ طلبہ کو نصیحت کرو، تو انشاءاللہ میرے بات کی جو ہے مخاطب صرف طلبہ ہی ہوں گے، آپ حضرات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن مجید جو ہے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے والے نہیں۔ اللہ نے آپ کے نبوت کا بھی اختتام فرما دیا، آسمانی کتابوں کا بھی اختتام فرما دیا، اور اللہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ میں ہی اس کو نازل کیا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق و تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایسے بہت سے صحیفے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اللہ نے ان آسمانی کتابوں کا جو ہے تحفظ کا ذمہ اللہ خود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تورات انجیل زبور کے اندر اس کے بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے رد و بدل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اللہ کو اپنی کتاب بھی باقی رکھنا تھا، اور عالم جب ختم ہو جائے گا اس وقت تک کے لیے کتاب خدا تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب اس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی خود حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک 1440واں سال گزرتے ہوئے جا رہا ہے، آج تک قرآن کے مخالف بہت سے پیدا ہوئے، قرآن کے اندر بہت سے نقطہ چینی کرنے والے پیدا ہوئے، اور آج تک بھی پیدا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نہ قرآن کے جو ہے حرکات کے اندر فرق آیا، نہ جزم کے اندر، نہ تسجید کے اندر، نہ حروف کے اندر، نہ آیات کے اندر جو فرق آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اللہ انشاءاللہ اس کتاب کی جو ہے قیامت تک اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گی، اور حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بھی عجیب رکھی، انسان کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، یعنی انسان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ اگر یہ کاغذ کی شکل میں رہتا، کاغذوں کو جلا دیتے، ختم ہو جاتا، یا اور کسی شکل میں ہوتا تو ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دلوں کے اندر رکھا، اور اللہ نے جو ہے انسان کی دلوں کے اندر سے ایک انسان جب چلا جاتا ہے تو دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایسے کروڑوں دنیا کے اندر انسان موجود ہیں جو اللہ کے کلام کی حفاظت کرتے ہوئے ہیں، اللہ ان کی دلوں کے اندر ڈال رکھا ہے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور خدا تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرف القرآن کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ خلیفہ مامون رشید کے دور کے اندر کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مامون رشید کے دور کے اندر علمی مجالس چلا کرتی تھی، جس میں جو ہے بہت سے علماء اکرام شریک ہوا کرتے تھے، علمی مباحث ہوا کرتے تھے، گفتگو ہوا کرتی تھی، ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک یہودی بھی آیا کرتا تھا، وہ بھی حاضر ہوا،
اس کی علمی گفتگو دیکھ کر مامون نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہودی ہوں۔ تو اس نے مامون رشید نے کہا پھر آپ مسلمان ہو جائیے۔ کہا کہ میری مرضی ہے، چاہے ہو سکتا ہوں نہ ہو سکتا ہوں۔ مامون رشید نے کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آیا تو وہ ایمان کے ساتھ آیا۔ مامون رشید کی خدمت میں حاضر ہوا، علمی گفتگو بھی، مباحث وغیرہ پہ ساری چیزیں ہونے کے بعد مامون رشید نے پوچھا گزشتہ سال جب وہ آئے تھے آپ ہی نا؟ جی۔ فرمایا اب تو مسلمان بن کر آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کیا چیز سے بن کر آیا؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میں ایک کاتب ہوں، کتابت کرنا اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو میں نے تورات کے کچھ نسخے تیار کیے، اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ عبارت کچھ آیتیں ڈالی، لے جا کر جو ہے یہودیوں کی جو ہے عبادت خانوں میں جو ہے بیچا، سارے لوگ اس کو خرید لیے، رکھ لیے اور جو ہے آگے۔ پھر اسی طرح میں انجیل کے بھی جو ہے کچھ نسخے تیار کیا، کتابیں تیار کی، گرجا گھر میں لے جا کر بیچا تو سارے لوگ اس کو خرید لیے اور خرید کر رکھ لیے۔ پھر میں نے اسی طرح قرآن مجید کو بھی جو ہے کچھ آیتیں ادھر ادھر سے کر دی، اپنی طرف سے لگا دی، مسجد میں لے جا کر میں نے بیچا تو سارے لوگوں نے وہ تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اس میں غلط نظر آیا، سارے لوگوں نے وہ سارے نسخے میرے پاس سے کھینچ لیے اور مجھے مارا اور پیٹا، جس کی وجہ سے میں نے سمجھ گیا کہ بے شک اللہ اس قرآن مجید کی حفاظت کر رہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ایک معصوم بچے آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائیں، میرے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ دنیا کی کتنی بڑی سی کتاب بھی ہو، کیسی بھی کتاب ہو، آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں دعویٰ کر دیا ہو کہ میں جو ہے کوئی کتاب کا میں حافظ ہوں۔ نہ آپ کو تورات کے ملیں گے، نہ بائبل کے ملیں گے، نہ ویدوں کے حافظ ملیں گے، نہ جو ہے تورات کے انجیل کے ملیں گے۔ بس یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ 7 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اللہ اس اپنے کلام کو اس کے دل اور دماغ میں ایسے بٹھا دیتے ہیں اور ایسے جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں لگا دیتے ہیں۔ دنیا حشتر ہے، حیران ہے کہ ایک اللہ کے کلام کا ایک معجزہ ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزیز طلبہ کو چن لیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ۔ یہ معصوم بچے جو آج یہاں اپنے ماں باپ کی گودوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کی شفقتوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کے پیار کو چھوڑ کر، گرمی اور سردی کے کھانوں کو گھروں میں چھوڑ کر آج یہ مدرسے میں آ کر پڑھ گئے ہیں، چٹائیوں پر سو رہے ہیں، مدرسے میں جو کھانا ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ نہ ماں کی پیار ہے، نہ باپ کی شفقت ہے، نہ اپنے پسند کا کوئی کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری قربانیاں دے کر آج یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بچہ جب حافظ ہو جاتا ہے، اس کے 10 افراد، ایسے افراد کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ایسے افراد کو خدا تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت کو خدا تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ معصوم بچوں کے توفیل میں ہماری بھی نجات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کر دیں اور ہماری بھی نجات کا سبب خدا تبارک و تعالیٰ کر دیں۔ ہمارا تعلق یہ بچوں سے، میرا بڑا لڑکا معاذ اللہ خان ہے، اس نے جو ہے پہلا ہی یہاں پر کیا ہمارا خاندان، اس کے بعد دوسرا جو ہے ہمارے بڑے برادر معزز قاری ظفر اللہ صاحب کا بیٹا کیا، اس کے بعد پھر میرا دوسرا بیٹا کیا، 3 ہو گئے۔ اب عزیزم حافظ تقی جو ہے سلم کا قرآن ہے، ان کے والد صاحب بھی، چھوٹے میرے بھائی حافظ امداد اللہ صاحب بھی تشریف فرمائے۔ بڑی مبارک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ فضل ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم نہ اس کے مستحق تھے، نہ ہم اس کے قابل تھے، اللہ نے خود اپنی طرف سے دے دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے اور کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو آئے ہوئے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، آپ کی برکتوں کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، آپ کی برکتوں کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، یا آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے فرشتے اتار کر یہ دنیا کے نظام کو خدا تبارک و تعالیٰ جاری و ساری خدا تبارک و تعالیٰ رکھیں، اور جو ہے انشاءاللہ آپ کی برکت سے دنیا چلتے رہے گی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سرزمین پر اللہ اللہ بولنے والے موجود رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا کلام پڑھنا، آپ کا اللہ کے کلام کو بار بار پڑھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، یہ اللہ کے آپ پیارے بندے ہیں، اللہ کے آپ معصوم بندے ہیں، جیسے اللہ کے معصوم اور نورانی مخلوق فرشتے ہیں ویسے آپ فرشتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
طالب علم دین کا جو علم حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کے ذریعے دعا بھی خدا تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پرندے بھی طلبہ کے لیے، طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی دوسری مخلوقات بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، رحمت کے پر خدا تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بچھا دیتے ہیں۔ آپ کا مقام اونچا ہے، آپ کا جو ہے عظمت ہے، آپ کی عجیب ہے۔ اب یہ دیکھو، میرا چھوٹا بھائی کا بیٹا ہے لیکن آج حافظ قرآن ہے، میں اس کو اکرام سے بلانا پڑے گا، اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے سینے میں میرے مالک کا کلام ہے، وہ کلام کی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا۔ انشاءاللہ آپ کا بھی مقام بڑھے گا، آپ کی بھی عظمت ہوگی، آپ کو بھی لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، آپ کو بھی عزت کی جو ہے نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور نگاہوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے، آپ کے بغیر دنیا نہیں چلے گی، آپ کے بغیر محراب خالی ہیں، آپ کے بغیر نکاح خانیاں خالی ہیں، آپ کے بغیر اجتماع جو ہے وہ بیکار ہیں، آپ کے غیر کوئی جو ہے دینی محفل چل ہی نہیں سکتی، دنیا کا کوئی کام نہیں چلتا۔ دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی نہ صدارت کے عہدے پر موجود نہ ہو، جب تک آپ محراب پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھائیں گے کوئی پڑھانے کے لائق نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ قاری صاحب بھی اس کے مستحق ہیں اور آپ حضرات بھی ہیں، ہم اس سے دور ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کے آپ حضرات کی جو ہے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل فرما دیں۔ پڑھانے والے بھی بڑے مبارکباد ہیں۔ ایک جو ہے بچہ کچھ نہ جانتا ہو، نہ الف نہ با، مدرسے میں آتا ہے، اساتذہ محنت کر کے اس کے اوپر جو ہے حافظ قرآن اور قاری بنا کر اس کو پایا۔ ایک بڑے اساتذہ کی محنت ہے، کوئی کھیل اور تماشے کی بات نہیں ہے، کھیل تماشے کی بات نہیں، پڑھانے والے کو معلوم ہے، پڑھنے والوں کو معلوم ہے۔ ایک جو ہے استاد اتنی محنت کر کے ایک بچے کو الف سے لے کر جو ہے آج سورہ حافظ قرآن بنا کر اس کو نکالنا، یہ بہت بڑی محنت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں، کہنے کی عادت ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ہے ان کی جو ہے محنتیں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی، انشاءاللہ دنیا میں بھی کارآمد ہوگی، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ نجات ہوگا۔ آپ بھی جو محنت کرتے ہیں انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ اساتذہ اکرام کو بھی، اور اس کے بعد خاص طور پر ہمارے قاری صاحب مدظ اللہ علی کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کے مدرسے سے بہت ایسے حفاظ نکلے آج جو ہے ماشاءاللہ، بلکہ کرناٹک میں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے۔ یہاں پر صرف کرناٹک کے بچے نہیں پڑھتے، بہار کے بچے بھی پڑھتے ہیں، آندھرا کے بچے بھی پڑھتے ہیں، تمل ناڈو کے بھی پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح یوپی کے بھی بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس مدرسے کو اور بھی چمکا دیں، اور بھی دنیا کے اندر اس کا نام روشن کر دیں۔ اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، پریشانیوں کو اس کی دور خدا تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ غیبی طور پر اس مدرسے کے اللہ تعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر میرے بھتیجے تقی کا جو ہے بہت بیچارہ محنت کیا، الحمدللہ بڑی تکلیف اٹھائی، تھوڑا دماغ کی اس کی وجہ سے ماشاءاللہ محنت کیا، آج وہ محنت کا ثمرہ میرے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ اس کی حفظ کرنے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے لیے کارآمد بنائے، اور ہمیشہ اللہ اس کے ذہن میں بٹھائے۔